احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی آپ پہلی آیت کو پڑھیں گے، ذالک الکتاب، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کتاب، یہ کتاب۔ اب حالات یہ ہے کہ دیکھیے کچھ حضرات کہتے ہیں جی یہ بعد میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اس میں نقص آ گیا، اس کی فلانی آیتیں غائب ہو گئیں، یہ صورت اتنی بڑی تھی، یعنی بہت سے بعض کے اندر بعد میں اعتراضات سامنے آئے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اس میں ہے ذالک الکتاب۔ اب ہر صاحب عقل آدمی سے آپ اگر سوال کریں کہ کتاب کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جو دو گتوں کے درمیان میں مواد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ آپ کے سینے میں جتنا علم ہو، اگرچہ اس کو اکٹھا کر کے آپ 10 کتابیں لکھ لیں، اس کی 10 کتابیں ہو جائیں، پھر بھی آپ کے سینے کے علم کو کتاب نہیں کہا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، قرآن مجید کو بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتاب سے موسوم کیا، نام لیا۔ اب یہ کہنا کہ جی بعد میں اس طرح ہوا، یہ اس کی ترتیب بعد میں بنائی گئی، سارا کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ کتاب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑا تھوڑا اترا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نسخہ کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ جیسے یہ آیات لکھی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھ لیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھا۔ بعد میں نقل تو کیا گیا، ایک نسخے سے دوسرے نسخے کی طرف اتارا تو گیا، اکٹھا نہیں کیا گیا کہ جمع کرو بھئی فلاں گھر سے 2 تختیاں نکلیں، جی فلاں گھر سے 2، اس طرح کا نہیں ماحول تھا جس طرح کا ماحول بیان کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو گیا ہو، آخر انسان ہے، انسان سے کچھ ہو گئی ہو، جمع کرنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اس طرح کا ماحول بنانا ہی نہیں چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ یہ صرف انہی کے لیے ہدایت ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اس کے دل میں اللہ کے احکام کی محبت بھی نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کے احکام سے کہاں محبت کرے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور رزقناہم جو ہم نے رزق دیا، ينفقون وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنی ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے جو ہر وقت قائم ہو، کھڑی ہو، مصلی پر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا دورہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وقت کا، ٹائم کا فرق ہے، شہر سے شہر، ملک سے ملک، اسی طرح بر اعظم، جس ترتیب سے بھی آپ دیکھ لیں، یعنی دنیا کا کوئی ایک لحظہ، ایک لمحہ نہیں ہے جہاں کسی وقت کوئی نماز کا وقت نہ ہو۔ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو سعودی میں ہوگا،
اگر سعودی میں نہیں ہے تو کسی اور ملک میں ہوگا، کسی اور ملک میں نہیں ہے تو کسی اور شہر میں نماز کا وقت ہوگا، یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا، یہاں ہوگا وہاں نہیں ہوگا، یعنی 24 گھنٹوں میں سے کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی نماز پڑھی نہ جا رہی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے آپ کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ رزق میرا ہے، میری قبلیت کی وجہ سے، میں نے اپنی قبلیت کی وجہ سے کمایا ہے، پھر وہ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے آپ سمجھیں کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ جو میرے پاس سب کچھ ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس پیسے کو پھر اللہ کے راستے میں قربان بھی کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، یؤمنون کا لفظ نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالی یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے جس کے دل میں یوم آخرت کا یقین آ جائے تو اعمال آسان ہو جائیں گے۔ اعمال کیا ہو جائیں گے؟ پھر اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب سابقہ آیات کے اندر اولئک، یہی لوگ، یعنی وہ لوگ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ ہر آدمی جنت کی تلاش میں ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جی مولویوں نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، یہ مولویوں نے کیا ماحول بنا دیا، پتہ نہیں چلتا جی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، کیا کریں جی، مجبوری بن گئی ہے، پریشان ہیں بڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا دیکھیے پہلی آیتیں یہ پڑھ لیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، فی ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ اللہ کا کلام، پہلی صفت کیا ہے؟ آپ اس میں شک نہ کریں۔ دوسری، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ تیسری صفت یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہوں، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رزق دیا ہے وہ اسے کیا کرتے ہوں؟ خرچ کرتے ہوں۔ اور دوسرا، یہی لوگ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن ہے اس پر کیا رکھتے ہوں؟ ایمان رکھتے ہوں، اور من قبلک، جو پہلے تورات، زبور، انجیل اتری ہیں ان پر بھی ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، اور یوم آخرت پر کیا ہو؟ یقین ہو۔ اگر یہ صفتیں، یہ جو قرآن مجید میں چند صفات بیان ہوئی ہیں، اگر یہ صفات کسی مسلمان کے اندر، کلمہ گو کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ کہیں میں سے ہو، وہ کسی مسلک میں سے ہو، کسی فرقے میں سے ہو، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہو جائیں گے پھر؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا یہ انہی لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ کامیابی۔